اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے پچھلی ترکیب میں جب اس میں تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، پریکٹس کی کلاس میں ہم نے ترکیب کی تھی، ہوا راجن کی ہم نے ترکیب کی تھی، ہوا کے بارے میں ہم نے سوالات کیے تھے اپنی طرف سے۔ تو یوں جو ہے نا، یہاں پر بھی سوالات ہوں گے بالفرض۔ استاد پوچھ رہا ہے شاگرد سے کہ بھئی ہاذا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جی تو کون بتائے گا جی؟ زین بھائی بتائیے کہ ہاذا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ ہاضا یہ اس میں اشارہ اس میں اشارہ ہے، اسم غیر متمکن کی قسم ہے جی۔ اچھا، یہ اسم متمکن کی قسم ہے نا؟ ہاضا یہ اسم متمکن کی قسم ہے یا اسم غیر متمکن کی قسم ہے؟ یہ اس میں جی اسد بھائی السلام علیکم، مصروف تو نہیں ہے اسد بھائی آپ؟ اسد بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی استاد محترم، میں ذرا سن رہا ہوں، میں تھوڑی دیر تک ایزی ہوتا ہوں، پھر میں مکمل اچھا آپ کی کلاس میں شامل ہوں۔ جی جی جی، زین بھائی بتائیے کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں یہ اسم متمکن کی قسم ہے نا؟ جی جی یہ اسم متمکن کی قسم ہے، یا یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اچھا یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے۔ اچھا معرفہ ہے، جی تو اسم متمکن ہے یا اسم غیر متمکن ہے؟ چلو یوں کرو کہ اسم متمکن کی جو اقسام ہے نا ان کے نام بتاؤ۔ جی اس کے اقسام تو نہیں تو جی جی یہ یہ تعریف جی اس میں متمن جو جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ تو اسم سو متمکن ہے یا اس میں اسم مبنی؟ اس میں متمکن ہے جی وہ۔ جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے وہ اسم متمکن ہے؟ جی جو جی مکن مبنی الاصل مکن پہلوان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ جو ہاذا ہے، ہاذا خفیرن، آپ دیکھ رہے ہیں نا، جی جی خفیرن ہاذا خفیرن۔ جی جی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہاذا ہے، یہ ہاذا یہ اسم تو ہے، لیکن یہ اسم جی متمکن ہے یا اسم غیر متمکن ہے؟ یہ اس میں غیر متمکن۔ زین بھائی تو کہہ رہے ہیں اسم متمکن ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسم غیر متمکن ہے، تو پھر دو رائے مختلف آ گئی۔ جی بولیے۔ جی زین بھائی اور اس میں متمکن جی یہ میری سمجھ سے ابھی تک باہر ہے، مجھے ان کی صحیح سے سمجھ ہی نہیں آئی بھی اس میں متمکن کیا ہوتا ہے اور اس میں غیر متمکن۔ تو مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ خاص اس میں معرفت کی قسم ہے، اس میں اشارہ ہاضا۔ جی مکھن پہلوان صاحب آپ بتائیے۔ جی مکھن صاحب اس میں جی یہ میرے خیال سے تو اس میں غیر متمکن ہی ہے۔ نہیں، وہ تو اسم غیر متمکن ہے،
لیکن اس میں غیر متمکن کی کتنی اقسام ہیں؟ اس غیر متمکن کی 8 اقسام ہے. اسم متمکن کی یا اسم غیر متمکن کی؟ اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 ہی. اس میں غیر متمکن کی 8. 8 قسمیں ہیں. تو آپ بتائیے ذرا کہ 8 اگر قسمیں ہیں تو کون کون سی ہیں؟ ضمائر، اسم اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات. جی اور اسماء افعال، اسماء اصوات، اور اسماء اصوات. آگے جی یہ تو 6 قسمیں آپ نے 5 قسمیں بتائی نا. ایک مضمرات، دوسرا اسماء اشارات، تیسرا اسماء موصولات، چوتھا اسماء افعال، پانچواں اسماء اصوات. یہ اسماء افعال یہ جو ہو گئی 5 قسمیں. ایک بن گیا مضمرات، دوسرا بن گیا اسماء اشارات، تیسرا بن گیا اسماء موصولات، چوتھا بن گیا اسماء افعال، پانچواں بنا اسماء اصوات، چھٹا بنا اسماء جی بولیے اسماء ظروف. کتنے بن کون سے چھٹا کون سا ہے؟ اسماء جی ظروف. اسماء ظروف. ساتواں اسماء کنایا، آٹھواں مرکب بنائی. تو یہ بن گیا اس میں اشارہ. کیا بنا؟ اسم غیر اسماء متمکن. کنایہ. اب یہ اسم غیر متمکن ہے تو اسم غیر متمکن جو ہے مورب ہے یا مبنی ہے یا جو ہے نا کیا ہے کہ کبھی مورب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے. جی جی مکن پہلوان صاحب بتائیے کہ اسم متمکن مورب ہے کہ مبنی ہے؟ اس میں غیر متمکن مبنی ہے. مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ یہ مشابہ مبنی الاصل ہے. ہاں مشابہ مبنی الاصل ہے. تو اب ہم اس کی ترکیب یوں کریں گے. ہاذا اسماء اشارہ، ہاذا اسماء اشارہ، المشابہ مبنی الاصل، المشابہ مبنی الاصل. اس کی ترکیب کیسے بنے گی؟ ہاذا اسم اشارہ المشابہ مبنی الاصل. ٹھیک ہے جی. مبنی بر سکون، مبنی بر سکون، مرفوع سکون. محل مرفوع محلا مبتدا. جو مبنی ہوتا ہے نا اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اعراب ہوتا ہے محلی. اس پر ہم جو اعراب پڑھتے ہیں وہی وہ یہاں پر رفع کی جگہ میں آیا. رفع کی جگہ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے. یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ مرفوع محلن اس کو پڑھا جائے گا. اور خفیر یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ خفیر. ہاں اسم ہے. تو آیا یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ جی خفیر مورب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اسم متمکن ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نکرہ ہے. تو اب اس کی ترکیب یوں ہوگی. خفیر مفرد منصرف صحیح. اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً. خبر ہوگی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. میں دوبارہ ذرا ترکیب کر رہا ہوں، آپ اس ترکیب کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور پھر آپ کوشش کریں کہ اس ترکیب کو آسانی کے ساتھ آپ ادا کریں. کیسے کہ ہاذا اسم اشارہ المشابہ مبنی الاصل
مرفوع محلا مبتدا، خفیر مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ مرفوع لفظاً خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی مکن پہلوان صاحب بولیے ذرا آپ۔ هذا اسم اشارہ المبنی الاصل مشابہ مبنی الاصل المشابہ مبنی الاصل، یہاں پر مرفوع محل المبتدا، خفیر مشار الیہ، مفرد خفیر یوں کہو کہ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مرفوع محلاً خبر مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی ھذا شرطی، یہ بھی وہی ترکیب ہے جی، جس طرح آپ نے اوپر کی ترکیب کی نا، یہ بھی وہی ترکیب ہے جی، بولو۔ ھذا اسم اشارہ المشابہ مبنی الاصل، المشابہ مبنی الاصل، یہاں پر مرفوع محلاً مبتدا، شرطی مشار الیہ، مفرد اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مرفوع لفظاً برائے خبر مبتدا، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مرفوع لفظاً برائے مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی سید طاہر صاحب، یہ ہم ترکیب ذرا پچھلے جو ہے نا وہ اس میں ہم آگے بنا رہے تھے، جو ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہم نے ترکیب پڑھی تھی نا، اس کے مطابق جو ہے نا ہم اس ترکیب کو آگے بڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کی ترکیب ہے وہ مکھن پہلوان صاحب، ھذا خفیر ان کی، آپ یہ ترکیب جو ہے نا وہ آگے ذرا کریے، ھذا خفیر ان کی دوبارہ ترکیب کریے جی۔ ھذا اسم اشارہ المشابہ مبنی الاصل، یہاں پر مرفوع لفظاً برائے مبتدا، مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع محلاً مبتدا، خفیر مشار الیہ، مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر لفظاً برائے، یہاں پر مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی سید طاہر صاحب کر جائیں گے، آپ ترکیب اس طرح کر لیں گے جی کوشش کرتے جی کریں۔ ھذا خفیر، ھذا اسم اشارہ المشابہ مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، محلاً مرفوع محلاً مبتدا، مرفوع محلاً مبتدا، خفیر صحیح، منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، اس کا تینوں اعراب اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ مبتدا اپنی خبر سے میرے جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ مرفوع لفظاً خبر ہوئی مبتدا کی، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا اب یہ ترکیب کا، یہ جو ترکیب کا طریقہ ہم نے سیکھا، اب آپ کے ذمے یہ ہے کہ بھئی ھذا، جس طرح ھذا شرطی، ھذا سریر، ھذا کتاب، ھذا قلم وغیرہ، تو آپ جتنے بھی بھائی ہیں نا، وہ اس ویڈیو کو آپ نے دوبارہ سننا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیے، تو آپ کوشش کریں کہ گروپ کو آپ متحرک کریں، گروپ بالکل اب ہمارا سو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
کسی کا بھی کوئی میسج وغیرہ نہیں آتا، کوئی بھی جو ہے وہ نہیں آتا. سر تو خواب آپ میں چلے گئے، خواب میں. ہاں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی 10 مثالیں آپ نے بنانی ہیں، 10 مثالیں آپ نے بنانی ہیں، اور 10 مثالوں کی آپ نے ترکیب کر کے وہاں پر لکھ کے بھیجنا ہے. بے شک آپ کاغذ پہ لکھ کر بھیجیں، یا بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ جو ہے نا لکھنا شروع کریں. یا پھر اسی طریقے سے بھی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی آتا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ واٹس ایپ خود لکھتا ہے، کمپوزنگ خود کرتا ہے. آپ بولتے جائیں گے نا، واٹس ایپ لکھتا جائے گا. تو اس میں جو کریکشن کرنی ہو پھر آپ نے اس کو کریکٹ کر کے پھر آپ اس کو بھیجیں. ٹھیک ہے جی. اور آج ہم آپ کے لیے ایک اور پروگرام لے کر آئے ہیں کہ بھئی آپ کو اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں وہ یہ آپ کو یہ بنائیں پڑھائی جائیں گی ہر ہفتے. ہر ہفتے جو ہے نا آپ کو بنائیں پڑھائی جائیں گی کہ زارابا کس طرح بنا ہے، زارابو کس طرح بنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری آپ کو، اور اس کے ساتھ جو قوانین ہیں نا وہ بھی ہم آپ کو اس میں پڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے اس جمعرات، اس کو ہفتے کو، تاکہ ہمارے لیے کوئی اور جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا فائدہ پہنچے، ہمیں کیا پہنچے، فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے. یہ سر کون سی کتاب ہے یہ صرف کی دوسری کتاب ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ میں PDF کے طور پر میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے نا کیا کریں کہ آپ اس کتاب کو، شاہ صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کتاب، شاہ صاحب؟ جی. ہاں. اب یہاں سے ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح جو ہے نا ضربہ کو بنایا جاتا ہے، کس طرح جو ہے نا بنایا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے نا یہاں پر یہ بتا رہے ہیں. جی طاہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ شاید؟ نہیں جی ٹھیک ہے. اچھا جی. سب سے پہلی بات ہے کہ ضربہ، یہ ضربہ کس سے بنا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ضربہ را از ضربن بنا کردن، ضربن اس میں مصدر بود چون خاص تند کے سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنا کنند، حرف اول را برحال خود گذاشتند، ثانی را فتح دادا، تنوین تمکن علامت اسمیت را حذف کردہ، آخرش مبنی بر فتح ساختند تا ضربن ضرب شد. کہتے ہیں ماضی معلوم بنانے کا طریقہ، اس کی تشریح یہ ہے کہ ضربہ کو ضربن سے بنایا گیا ہے. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ضربن اس میں مصدر تھا، صرفیوں نے جب چاہا کہ سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم بنائیں تو پہلے حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا. وہ ضربن سے دیکھو دعاد کو زبر ہے تو انہوں نے بھی زبر دے دی، یعنی اس اپنی جگہ پر رہنے دیا. دوسری جگہ را تھا اس کو انہوں نے فتح دیا. اور تنوین تمکن جو علمیت کی علمیت اسمیت کی علامت تھی، یعنی اسم کی علامت تھی، اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کے آخر کو مبنی بر فتح بنا دیا، یہاں تک کہ ضربن سے ضربہ ہوا. اب یہاں پر یہ فائدہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تنوین تمکن کی تعریف کیا ہے. کہ تنوین تمکن وہ تنوین ہے جو معرب کے آخر میں اسم کے منصرف ہونے پر دلالت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جس طرح زیدن. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ضربن سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کیوں ختم کیا، ضربن سے جو ہے وہ تنوین کو کیوں ختم کیا. کہتے ہیں اس لیے کہ ضربن کو اس لیے ہم نے تنوین کو ختم کیا تاکہ جو ہے وہ یہ جو تنوین ہے نا یہ اسم ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور اگر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں تنوین لائیں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ایک کلمہ اسم بھی ہو اور فعل بھی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضرب میں پہلے حرف کو ضمہ یا کسرہ یا سکون کیوں نہیں دیا گیا. تو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ اگر ابتدا بالسکون ہونے کی وجہ سے ساکن نہیں دیا گیا، اور ضمہ اس لیے نہیں دیا گیا، کسرہ نہیں دیا گیا. سمجھ میں بات؟ یعنی ابتدا بالسکون ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو سکون نہیں پڑھا، ہم نے سکون نہیں پڑھا اس پر. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر اس کو ہم نے ساکن کر دیتے تو پھر سکون کے ساتھ ابتدا جو ہے نا وہ لازم آتی ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی ایک کلمہ، کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے نا جو کلمہ ساکن ہو
کوئی بھی کلمہ ساکن نہیں، پہلا حرف کوئی بھی ساکن نہیں، یا تو اس پر زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے دن آپ نے اس کو پہلے حرف کو آپ ضمہ یا کسرہ یا سکون دیتے، یہاں پر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ابتدا میں سکون محال ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن نہیں کیا، اور ضمہ اس لیے نہیں دیا کہ ماضی مجہول کے ساتھ التباط لازم آ جائے گا. کہ دیکھو ماضی مجہول میں بھی زورب آتی ہے نا، دیکھو زورب آ جاں، ٹھیک ہے جی. اور مزید یہ کہ کلمہ ثقیل ہو جاتا، اور کسرہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں ماضی معلوم کا کوئی صیغہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا پہلا حرف مکسور ہو. اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا دیا، پہلے حرف کو ہم نے فتح دیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تنوین تمکن کو کیوں گرایا گیا؟ کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تنوین تمکن اسم کی علامت ہے اور فعل ماضی ہے، اس وجہ سے اس کو گرایا گیا. پھر آگے ضربا کو ضربا سے بنایا گیا. بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ بھئی ضربا صیغہ واحد مذکر غائب تھا، فعل ماضی معلوم تھا، صرفیوں نے جب چاہا کہ صیغہ تثنیہ مذکر غائبین بنائیں تو الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل کی اس کے آخر میں لے آئے، یہاں تک کہ ضربا سے ضربا ہو گیا. قاعدہ یہی ہے کہ تثنیہ اور جمع کا صیغہ اپنے واحد سے بنایا جاتا ہے، اس لیے ضربا کو ضربا اور ضربو کو ضربا سے بنایا گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ضربو کو ضربا سے بنایا گیا ہے. واو ساکن جمع مذکر کی علامت اور ضمیر فاعل ماقبل کے ضمے کے ساتھ اس کے آخر میں لے آئے تو ضربا سے ضربو ہو گیا. اب ضربت کو ضربا سے بنایا گیا ہے. کس طرح کہ بھئی ضرب صیغہ واحد مذکر غائب تھا، جب صرفیوں نے چاہا کہ صیغہ واحد مؤنث غائب بنائے تو تائے ساکنہ جو صرف علامت تانیث ہے اس کے آخر میں لے آئے تو ضربا سے ضربت ہو گیا. پھر فائدہ بتاتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ بھئی قاعدہ یہ ہے کہ ہر واحد مؤنث کا صیغہ اپنے واحد مذکر سے بنایا جاتا ہے، اس لیے ضربت کو ضربا سے بنایا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو صیغہ واحد مذکر مؤنث صیغہ واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب سے کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ فائدے کے طور پر نے بتایا نا، لیکن کہتے ہیں واحد مذکر غائب سے کیوں بنایا جاتا ہے؟ یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ جو مؤنث ہے نا یہ مذکر سے بنی ہے. کیسے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا، علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو مؤنث کس سے بنی؟ مذکر سے بنی ہے. ٹھیک ہے جی. جب مؤنث مذکر سے بنی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی واحد مذکر غائب سے بنایا گیا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضربا کے آخر میں الف اور ضربو کے آخر میں واو کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ الف تثنیہ کی ضمیر ہما پر دلالت کرے اور واو جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہم پر دلالت کرے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضربا کے آخر میں الف کے ماقبل کو فتح کو برقرار رکھا گیا ہے اور ضربو میں جو ہے نا واو کے ماقبل کو ضمہ دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ الف اور واو کا تقاضا اور مطالبہ پورا ہو جائے. کیوں کہ الف چاہتا ہے کہ میرا ماقبل مفتوح ہو اور واو چاہتی ہے کہ میرا ماقبل کیا ہو؟ مضموم ہو. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضربو میں واو کے بعد الف کو بڑھانے میں کیا نقطہ ہے؟ واو کے بعد دیکھو نا یہ الف کو بڑھایا گیا، وہ دیکھو یہ دیکھو واو کے بعد الف کو بڑھایا گیا ہے ضربو میں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہا ہے الف؟ جی آ رہا ہے. جی سید طاہر صاحب نظر آ رہا ہے ضربو میں الف جو ہے؟ جی آ رہا ہے. ہاں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضربو میں واو کے بعد الف کو بڑھانے میں کیا نقطہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع کی واو اور عطف کی واو کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے اور جمع کی واو اور مفرد کی واو کے درمیان بھی فرق واضح ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بڑھا دیا. ٹھیک ہے نا جی. واو ظرفیت اور ہے اور اسی طریقے سے مفرد کی واو بھی اور ہے. اچھا جی. پھر بات ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں وما کنت ترجو یہ مفرد کا صیغہ ہے، اس کے باوجود اس میں واو کے بعد الف ہے، حالانکہ الف واو جمع کے بعد ہوتا ہے. تو یہاں پر تو جو ہے کس کے بعد ہے؟ یہاں پر تو الف کے اس کے واحد مؤنث کے واحد کے صیغے کے بعد میں ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ سماعی اور توفیقی ہیں، نہ کہ قیاس اور قانونی کے، قیاسی اور قانونی کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تا کو محض علامت تانیث کیوں بنایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ضربت کے بعد اسم ظاہر فاعل ہوتا ہے، جیسے ضربت ہندن. اب اگر تا کو بھی ضمیر فاعل بنا دیا جاتا
تو ایک فعل کے لیے دو فاعلوں کا ہونا لازم آتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر قوانین ارشاد صرف. یہاں سے قوانین ارشاد صرف کی ابتداً آغاز ہو رہا ہے کہ ان سے پہلے چند فوائد کا آپ نے جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے قانون کی تعریف. کہ قانون لفظ قانون غیر عربی لفظ ہے. لغت میں قانون کہتے ہیں مصدر الکتاب کو، یعنی وہ آلہ جس سے سطریں سیدھی کی جائیں. اور اصطلاح میں کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ منطبقہ علی جمیع جزیات موضوعہا، یعنی وہ قاعدہ کلیہ جو اپنے موضوع کی تمام جزیات پر ہر جگہ سما جائے. جیسا کہ نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع ہو، یعنی فاعل جہاں بھی ہوگا مرفوع ہوگا. یہ ایک قاعدہ ہے. اس کے بعد پھر فائدہ لوازم قانون، یعنی ہر قانون میں چند چیزیں بیان کی جائیں گی. نمبر 1 قانون کا نام، نمبر 2 قانون کا سلیس مطلب اور خلاصہ، نمبر 3 قانون کا حکم، نمبر 4 قانون کے شرائط. پھر بعض شرائط وجودی ہوں گے یعنی ان میں اثبات ہوگا، اور بعض عدمی ہوں گے یعنی ان میں نفی ہوگی، اور بعض کامل ہوں گی یعنی ایک ہی شرط پائی جانے کی وجہ سے قانون لگ جائے گا، اور بعض ناقص ہوں گی یعنی صرف ایک شرط پائے جانے کی وجہ سے قانون نہیں لگے گا. اور اعتراضی مثال یعنی جس پر قانون نہیں لگے گا. نمبر 6 مطابقی اتفاقی مثالیں یعنی جس پر قانون لگے گا. نمبر 7 سوالات و جوابات. نمبر 8 فوائد مقدمات اور تمہیدات. مطلب یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون کے لوازم ہیں نا، ان میں یہ 8 ہیں. یہ 8 جو ہے یہ قانون کے لوازم ہیں. اور یہ آپ کے جو ہے نا اس میں جو ہفتے وار ٹیسٹ ہے اس میں آپ کا سوال آ سکتا ہے کہ قانون کے لوازم کتنے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھئی یہ جو بنائیں ہیں، یہ جو بنائیں جو ہے نا یہ بھی آپ سے آ سکتی ہیں اس میں ٹیسٹ میں. تو آپ نے ذرا اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. تو چونکہ ہم آگے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے آسان ہے. تو یہاں پر یہ پہلا قانون کہتے ہیں کہ ہر تائے تانیث در فعل ہمیشہ ساکن و در اسم ہمیشہ متحرک باشد بعکس او اندک. سوال یہ ہے کہ اس قانون میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں. قانون کا حکم، فائدہ، خلاصہ، حکم، شرائط، اعتراضی مثالیں. نمبر 7 مطابق مثالیں. قانون کا نام، اس قانون کا نام ہے ضربت والا قانون. خلاصہ قانون. خلاصہ قانون سے پہلے ایک فائدہ سمجھ لیں کہ تانیث کی کل 8 علامات ہیں، 4 فعل میں اور 4 اسم میں. جو 4 فعل میں وہ یہ ہیں: تائے ساکنہ جیسے ضربت، تائے متحرکہ مکسورہ جیسے ضربتی، نون مفتوحہ جیسے ضربنا، یا ساکنہ جیسے تضربین. جو 4 اسم میں وہ یہ ہیں: الف مکسورہ زائدہ ہو جیسے حبلہ، الف ممدودہ زائدہ ہو جیسے ہمراہ ہو. ایسی تائے متحرکہ ہو جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے. وقف کی حالت میں کیا ہو جائے؟ ہا بن جائے. جیسے ضاربتن، اس کو وقف کرو گے تو یہ ضاربہ بن جائے گا. تائے مقدرہ جیسے اردن جو اصل میں اریدتن تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اریدتن آتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ شے کی تصغیر اس کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. اب فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ میں فرق. الف مقصورہ کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، جبکہ الف ممدودہ کے بعد حمزہ ہوتا ہے. اب خلاصہ قانون. اب ذرا آپ خلاصہ قانون سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اب خلاصہ قانون کیا ہے کہ بھئی ہر تائے تانیث فعل میں ہمیشہ ساکن اور اسم میں ہمیشہ متحرک ہوگی. اس کا برعکس بہت تھوڑا ہوتا ہے. حکم، اس قانون کے 2 حکم ہیں: تا کو ساکن پڑھنا واجب اور ضروری ہے. شرائط، اس حکم کی 3 شرطیں ہیں: وجودی، ناقص شرط، وجود عدمی شرط. ٹھیک ہے جی، ناقص شرط. تائے تانیث ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ تائے تانیث ہو، اگر تائے تانیث نہ ہوگی تو وہاں پر قانون نہیں لگے گا. جیسے ضربتا. اب ضربتا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ تانیث کی علامت نہیں ہے. تا یہ کس کی علامت ہے؟ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. شرط نمبر 2 تا ماد علامت تانیث ہو. اعتراضی مثال کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ایسی تا کہ جو محض تانیث کی علامت نہ ہو بلکہ ضمیر فاعل بھی ہو تو وہاں پر بھی قانون نہیں لگے گا. جیسے دیکھو ضربتی، یہ تانیث کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل کی بھی علامت ہے. ہم نے کہا تھا صرف تانیث کی علامت ہو اس پر قانون لگے گا. یہاں پر چونکہ کس کی ہے؟ یہ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ علامت تانیث کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر فاعل کی بھی علامت ہے. جی شاہ صاحب بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی زین صاحب جی مکھن پہلوان صاحب، فیروز صاحب. جی
جی سید صاحب سن رہے ہیں؟ اچھا جی، تا محض جو ہے نا تانیث کا اس کی مثال ہے، تا تانیث، تا تانیث نہیں بلکہ ضمیر فاعل بھی ہے۔ اچھا تیسری شرط یہ ہے کہ فعل میں ہو، اگر اعتراضی مثال اگر فعل میں نہیں ہوگی تو وہاں پر بھی قانون نہیں لگے کہ ضاربۃ، جیسے ضاربۃ کیونکہ یہ اسم میں ہے۔ اب اس کے مطابق کی مثال کہ بھئی ضربت، وہ ضربت پڑھنا واجب اور ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ دوسری حکم کیا تھا کہ تا متحرک کو پڑھنا واجب و ضروری ہے، اس کے حکم کی 3 شرطیں ہیں، وجودی اور ناقص۔ پہلی شرط تا تانیث ہو، اعتراضی مثال جیسے ذرا بطن، کیونکہ یہ تا جو ہے نا یہ تانیث کی نہیں ہے۔ جی مکن پہلوان صاحب۔ جی یہ اعتراضی مثال سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی مثال کہ جس پر قانون، جس میں قانون کی شرائط نہ پائی جائیں۔ یہ تائے محاذ علامت، اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی تا ہو جو صرف تانیث کی علامت ہو، ایسی نہ ہوتا کہ جو تانیث کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضمیر فاعل کی بھی علامت ہو۔ تو یہ ٹھیک ہو استاد گیا۔ مونس کی علامت نہیں بنے سمجھ گی؟ آئی؟ جی یہ مونس کی پھر علامت نہیں بنے گی؟ کون سی؟ یہ جو ضربت میں جو تا ضمیر فاعل بھی بن رہی ہے، یہ تا صرف مؤنث کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل کی بھی علامت ہے نا، ہم نے کہا صرف تانیث کی علامت ہو، یعنی جی جی وہ فاعل کی علامت نہ ہو، یعنی صرف تانیث کی علامت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تانیث کی علامت ہو اور اس میں اور کوئی خصوصیت نہ ہو۔ تو اب دیکھو یہ تانیث کی علامت بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ فاعل کی بھی علامت ہے، تو اس پر قانون نہیں لگے گا۔ ہمارا مقصد تھا صرف محض تانیث کی نشانی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جی بات سمجھ آئی؟ جی، یہ مطلب کہ اس میں صرف تا تانیث کی علامت پائی جا رہی تھی، یہاں پر فاعل کی علامت بھی پائی جا رہی ہے، دونوں ہاں ہیں۔ دونوں نہ ہو، صرف ایک ہو۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو دوسرا تھا مثلا اس کی دوسری شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے کہا تا تانیث ہو، یہاں پر یہ جو ذرا بطن میں جو تا ہے نا یہ تانیث کی نہیں ہے، یہ جمع مکسر کی علامت ہے۔ اچھا دوسری شرط یہ کہ تا محض علامت تانیث ہو، ایتری مثال جیسے ذار باتن، کیونکہ یہ محض علامت تانیث نہیں ہے بلکہ جمع کی بھی علامت ہے۔ یعنی یہ جو تا ہے نا آخر میں جو تا، یہ صرف تانیث کی نشانی نہیں ہے، یعنی تانیث کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جمع کی بھی نشانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی ہاں تیسری شرط کیا ہے کہ اسم میں ہو، کہ بھئی اگر اسم میں نہیں ہوگا تو بھی وہاں پر قانون نہیں لگے گا۔ جیسے دیکھو ضربت، یہاں پر یہ کہ ایک فعل ہے اسم میں نہیں ہے، تو مطابق کی مثال کہتے ہیں جیسے ضاربتن کو ضاربتن پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تا کو متحرک پڑھیں گے۔ جی سید طاہر صاحب، مطابقی مثال کا کیا مطلب ہے؟ مطابق کی مطلب یہ کہ جس پر قانون کی ساری شرطیں سچی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی سید طاہر صاحب، آپ نے اس قانون کو سنا؟ جی صاحب سنا جی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا پھر یہ اسپیڈ ہے قانون کی، ہم زیادہ اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں؟ بس یہ لگا میں اس کی ریکارڈنگ دوبارہ سننے کے اس طرح نا دو دفعہ سن کے پھر بیٹھے گا ہاں وہی تو بات آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ہفتے والے دن جتنے بھی ہیں نا سارے بھائی، آپ ہفتے آئے، یہ آپ کے لیے نئی کتاب ہے، یعنی اس میں آپ کو صرف کی پوری جانکاری ملے گی۔ کس طرح وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھو ذرا یہاں پر یہ چیزیں نا یہ چیز ہو گئی ہے، تو میں آپ کو ذرا اور سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس میں پورا ہفتہ اقسام کا بحث، پورے ہفتے اقسام کی بحث ہے، پورے ہفتے اقسام کی بحث ہے۔ امر حاضر، یہ دیکھو امر حاضر مالا قانون، امر حاضر کس طرح بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے ہم چلتے ہیں ذرا کہ بھئی یہ کس طرح جو ہے یہ کتاب میں بھیج بھی دیجیے گا میں PDF میں گروپ میں۔ ہاں میں بھیج دیتا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے یہ کتاب پڑھ لی، یہ دیکھو امر حاضر معلوم کس طرح، یہ بانون تاکہ سکیلا کے سیغے کس طرح بنتے ہیں، یہ سارے یعنی وہ جو ہے نا وہ آتا ہے نا جس طرح فعل تعجب کے آخری سیغے تک یہ بناتے ہیں۔ جب یہ فعل یہ دیکھو اس میں ظرف کے سیغے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں ظرف کے سیغے بننے کے بعد پھر ہم یہ کہاں چلے گئے، یہ دیکھو یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس میں جو یہ اس میں اعلیٰ بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی، اس میں اعلیٰ وسطیٰ بنانے کا طریقہ، پھر اس میں اعلیٰ کبریٰ بنانے کا طریقہ، پھر اس کے بعد جو اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ، اس میں تفضیل مؤنث بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی،
اس میں جو قانون وغیرہ ہیں وہ سارے لگتے جائیں گے. تو مطلب یہ کہ یہ جتنا آپ کریں گے نا تو پھر آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. جی طاہر صاحب. سر یہ ساری فارسی میں ہے؟ ہاں ویسے اگرچہ یہ پوری فارسی میں ہے لیکن یہ اس کی شرح ہے. اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اب آپ کو جو ہے نا تکلیف سمجھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں یعنی ہمارا یہ دیکھو یہ فعل و تعجب آ گیا. یہ فعل و تعجب بنانے کا طریقہ آ گیا. اب اس کے بعد ہمارا دوسرا باب شروع ہو گیا ناصرہ جنصرو. ٹھیک ہے جی. یہ ناصرہ جنصرو آ گیا. پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا یہ قانون آ گیا سارا اس پر قانون ہے. پھر اس کے بعد ہمارا آ جائے گا دوسرا باب. ٹھیک ہے جی. ہمارا دوسرا باب یہ دیکھو یہ چوتھا باب. یہ چوتھا باب آ گیا. یہ پانچواں باب آ گیا. پھر اس کے بعد یہ چھٹا باب. اس کے بعد پھر جو ہمارا کام شروع ہوگا وہ ثلاثی مزید فی پر ہوگا. دیکھو یہ صفت مشبہ بنانے کا طریقہ یہ. اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا یہاں پر یہ ختم ہو گیا. اب دوسرا باب ثلاثی مزید فی کا. اب یہ دیکھو یہ ثلاثی مزید فی کے شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ ہفتہ اقسام مثال کی طرف چلا جائے گا. یہ مثال کی بات آ جائے. یہ دیکھو یہ اب یہ دیکھو ایک منٹ ذرا. یہ پہلے ابھی چل رہا ہے اس کا ثلاثی مزید فی. یہ تیسرا باب. یہ تیسرا باب مثال کا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو اس کے بعد اجوف. اس کے بعد آ جائے گا اجوف آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ تو ابھی ہم نے پڑھنے آیا جو مساد اور جو پڑھنے ہیں نا ابھی ہم نے. ہاں مطلب یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ پورا اس میں ہفتہ اقسام کے جتنے ابواب ہیں نا یہ سارا اس کے بیان ہے. یعنی جو بندہ یہ کتاب پڑھ لے گا اچھے طریقے سے پڑھ لے گا اس کو اس طرف کی ساری کتابیں آ جائیں گی. تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس موقع ہے. ہم صرف ہفتے والے دن ایک ہی کتاب پڑھیں گے. صرف یہ ایک ہی کتاب پڑھیں گے اور ساتھ میں نحو کا اجرا کریں گے. یعنی صرف اور نحو کا اجرا جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ پانچواں باب ناقص کا آ گیا. اس کے بعد پھر ابھی ہمارا اس کے بعد لفیف آ جائے گا. اب لفیف کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے نا وہ کیا شروع ہو جائے گا. لفیف کے بعد یہ کتاب ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. لفیف کے بعد ہماری یہ کتاب ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری کتاب پڑھ چکے ہوں گے. یہ دیکھو یہ لفیف چھٹا باب بس یہ چھٹا ہے. اور اس کے بعد محموز کا بھی باب آئے گا. یہ محموز کا باب یہ ساتواں باب محموز کا. ٹھیک ہے جی. یہ محموز کے ابواب تک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ قوانین وغیرہ سارے کے سارے یہاں پر مذکور ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی بھائی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ کلاس کو اٹینڈ کریں اچھے طریقے سے. اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی پڑھایا میں نے یہ زیادہ پڑھایا آپ کو. لیکن آپ آئندہ ہفتے والے دن جتنی آپ سے کوشش ہو سکے نا آپ اتنا جلدی آئیں. جتنا آپ جلدی آئیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا کیونکہ ہمیں زیادہ ٹائم ملے گا تو ہم زیادہ جو ہے پڑھیں گے. جی شاہ صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سمجھ آ رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ کتاب جو مکمل صرف اس میں مکمل ہے یہ کتاب